وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور یہ کیا لیے ہوئے دائیں ہاتھ میں موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہم وقت لاٹھی ہوتی تھی، حضرت کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اور سنت طریقہ ہے جب کتاب وغیرہ نہ ہو تو لاٹھی دائیں ہاتھ میں ہو۔ یہ نہیں کہ تسبیح الٹے ہاتھ میں لے لو اور ذکر کرتے رہو، ماشاءاللہ ذاکر صاحب آئے ہوئے لمبا شملہ چھوڑا ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ ذکر کس ہاتھ سے، وہ استنجا کے ہاتھ سے ذکر کر رہا ہے، اس ہاتھ سے کتاب لینا بید بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب وحی شروع ہوئی رات کے اندھیرے میں درخت کی طرف سے، تو موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے بڑے سخت۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوف کو دور کرنے کے لیے کہا کہ یہ ہاتھ میں کیا ہے، تو یہ ایک بے تکلفی کی بات ہے۔ حضرت موسیٰ شروع ہو گئے، قال ہی عصایا، یہ تو میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، اس کا سہارا لیتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اور جھاڑتا ہوں اس کے ذریعے بھیڑ بکریوں کے پتے، ولی فیہا مآرب اخری، اور اس سے اور بھی کام لیتا ہوں بہت، یعنی ضرورت پیش آئے تو پٹائی بھی لگا لیتی، اور بڑے کام ہوتے، سانپ آتا ہے، بچھو اور سب چیزیں۔ مفسرین اس کو کہتے ہیں استیناس فی الکلام، کلام کے ذریعے کسی کا خوف دور کرنا۔ ایک آدمی عدالت میں کھڑا ہو گیا مجسٹریٹ کے سامنے، وہ خوف زدہ ہے، مجسٹریٹ سے پوچھا ہے کہ یہ ٹوپی آپ نے کہاں سے سلوائی، یہ قلم کہاں سے خریدا، تو اب آپ دیکھیں خوف جاتا رہا، اپنائیت پیدا ہو گئی ہے، اس کو استیناس فی الکلام کہتے ہیں۔ اس لیے ادب القاضی میں لکھا ہے کہ قاضی عدالت کے دوران لوگوں سے عام باتیں نہ کرے، سلام تک کا جواب نہ دے، تاکہ ہیبت برقرار رہے۔ اخذ العصا من سنن المرسلین، غالیۃ المواعظ میں لاٹھی رکھنا تمام انبیاء کی سنت رہی۔ تمام انبیاء سر ڈھکتے تھے، اکثر کے سر پر عمائم ہوتے تھے، اکثر اوقات میں ہمارے پیغمبر کی بے شمار پگڑیاں رہی۔ بخاری نے لباس بک میں باب قائم کیا، باب و عمائم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کی کئی پگڑیاں ہیں، چھوٹی بڑی متوسط، عام حالات میں، جمعے کے لیے، عید کے لیے، مہمانوں کے لیے۔ اخذ العصا من سنن المرسلین، اس پہ کلام ہے کہ جمعے کا خطیب عصا سے خطبہ دے یا نہ دے، عالمگیری میں مکروہ لکھا ہے، شامی میں سنت ہے۔ معتدل قول یہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں ہمہ وقت ہے ان کے لیے ہونا چاہیے، اور جن کے ہاتھ میں نہیں ہے صرف جمعے کے لیے، یہ نامناسب بات ہے۔ لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جو ملک ان وطن فتح ہو جائے قہر سے، زور سے، وہاں جب خطیب خطبہ دے تو تلوار ہاتھ میں لے، جمعے کے خطبے تلوار ہاتھ میں، الحمدللہ تلوار ہاتھ میں۔ اس زمانے میں خطیب کلاشنکوف لگائے، جن ملکوں میں زور چلائے، جیسے افغانستان دوبارہ بحال ہو جائے، عراق اللہ تعالیٰ جلدی بحال فرمائے، خطیب جو امام اعظم ابو حنیفہ کا بغداد کا ہے، اس کے لیے سنت طریقہ ہے کہ ان یاخذ السیف، تلوار لے لے۔ یہ مسائل تھے اور یہ محاسن کے قبیل میں سے تھے، علمی طبقے کی نظروں سے اجل گئے، نتیجتاً یہ عوام میں شامل ہو گئے، اور مسئلہ جب عوام کو پہنچے اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے بیشبہا خزانہ بچوں کے ہاتھ میں آ جائے، اور جیسے چھرا مجنون کے ہاتھ میں آ جائے، وہ خود بھی زخمی ہوگا اور کسی کو بھی پیٹ میں مار سکتا ہے۔ قال ہی عصایا، فرمایا یہ میری لاٹھی ہے۔ اصل موسیٰ علیہ السلام ابھی شادی ہوئی ہے اور بیوی ساتھ ہے، اور اس دوران لاٹھی ہاتھ میں۔ غور کرو، کہتے ہیں کہ یارا آپ تو بڑے بیمار ہیں، لاٹھی نہیں لیتے؟ نہیں نہ، پھر بوڑھا نظر آ جاؤں گا۔ اچھا آپ جوان ہیں، سبحان اللہ، شرم نہیں آتی، جوان ہے ماشاءاللہ، ینگ مین ہے بہت، پھر بوڑھا نظر آ جاؤں گا، گھر والی کیا سمجھتی ہوگی؟ مولانا محمد صاحب تو چاوے مولیان گیرت ہو رہی ویدا والے ویدا چیل لکا زوانان خانشی ویدا خدا پور تزلان دے سر بسکائی آوہ بندے نزوانی موئی بتلبیس سیاہ کر دئے راس نخواہت شدنی پشت کوز
شیخ سعدی کہتے ہیں دھوکے دھڑاکے سے تم نے سفید بال کالے کیے ہیں اور اپنی ٹیڑھی کمر سے بھی تجھے شرم نہیں آتی سب پرتکتی گزری موئے بتلبیس سے آ کر دے وہ شیطان خالی سفید بال تم نے کالے کر لیے اور راس نخواہت شدنی پشت کوز یہ جو کمر تیری ٹیڑھی ہو گئی ہے اس کا کیا علاج کرو گے اس کے ساتھ یہ رباب باندھ دو تاکہ یہ سیدھا ہو جائے میرا کہنا یہ کہ لاٹھی لینا مستقل سنت ہے بیماری یا بڑھاپے سے کوئی تعلق نہیں ہے قال ہی عصایا حضرت نے فرمایا یہ میری لاٹھی ہے عرب کہتے ہیں العصا لمن عصا لاٹھی ان کے لیے ہے ضرورت پیش آ سکتی ہے جو نافرمانی کرے اتوقع علیہا میں سہارا لیتا ہوں اس کا پہلا کام یہ ہے واحش بہا علی غنمی اور جھاڑتا ہوں اس سے پتے بھیڑ بکریوں کے لیے حضرت کی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ ہے حلال جانور پالنا انبیاء کی سنت ہے ولی فیہا مآرب اخری اس میں کام ہے اور بہت قال القها یا موسیٰ حضرت جی نے کہا حق سبحانہ وتعالی نے موسیٰ ذرا یہ اپنی لاٹھی نیچے ڈالو موسیٰ کے ہاتھ میں شعیب علیہ السلام کے گھر سے لائے سسرال سے ملی ہے کہا یہ ذرا پھینکو حضرت موسیٰ نے پھینک دیا فالقاها حضرت نے پھینک دیا فاذا ہی حیۃ تسعی وہ سانپ بن گیا دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام لاٹھی چھوڑ کے روانہ ہو گئے قال خذها اللہ نے کہا پکڑو اسے ولا تخف ڈرنا نہیں سنعیدها سیرتها الاولى ابھی لوٹا دوں گا اس کو پہلی شکل میں اللہ نے قدرت کا کرشمہ دکھانا تھا کہ طاقت میرے پاس ہے میں جس کو چاہوں طاقتور بناؤں یہ لاٹھی جو آپ گھر سے لائے جس کے 3-4 فائدے آپ کو معلوم ہے اب مجھ سے سن لو کہ جب ضرورت پیش آئے یہ نیچے ڈالے یہ اجدھا بنے گی اور آپ کے تحفظ کا کام کرے گی کیونکہ آگے کام حوالے کرنا ہے وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ ملا دے اپنے آپ کو بغل میں خوف کے وقت آدمی کا دل دھڑکتا ہے اور میں ہاتھ یہاں رکھو تخرج بیضاء نکل آئے گا تفسیر بیضاوی بن کر ناصر الدین بیضاوی نے تفسیر لکھی تخرج نکل آئے گا بیضاء چمکتے ہوئے من غیر سوء یہ کوئی برس نہیں ہوگا آیت اخری دوسرا معجزہ لو ایک معجزہ عصا کا لمن عصا جو نہیں سیدھا ہوتا ہے ان کے لیے یہ ہے اور جو سیدھے لوگ ہیں ان کے لیے صاف ہاتھ چمکتا ہوا مطیعین کے لیے علیحدہ معجزہ اور ساتھ کے لیے علیحدہ معجزہ آگے کام والے ہو رہا ہے زمانے کے ایک شیطان پرلے درجے کے مغرور و متکبر جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اس کے پاس جانا ہے سامان لے لو سارا ہتھیار تیار کر لو لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى تاکہ دکھا دیں ہم آپ کو اپنی بڑی نشانیوں میں سے اذهب إلى فرعون إنه طغى جائیے فرعون کی طرف وہ بہت سر چڑھا ہو چکا ہے